بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ سورۃ الحج قرآن مجید کی نزولی ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر ہے۔ اس سورت کو سورۃ الحج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت میں ایک مقام پر حج کا مقصد اور حج کے احکام اور حج کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، چونکہ یہ آیت بھی اس صورت میں ہے، اس صورت کی آیت نمبر 27، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الحج دور صحابہ تابعین سے ہی چلا آ رہا ہے۔ سورۃ الحج کے مضامین کا سورۃ الانبیاء کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء میں اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان کیا گیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی عجز و انکساری کا اظہار رب تعالیٰ کے سامنے کیا، اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید اور مشرکین کے لیے سخت قسم کی تنبیہات کو ذکر کیا ہے، جو ایک طرح توحید ہی کے اس مضمون کی تشریح ہے۔ سورۃ الانبیاء کا آغاز کچھ اس طرح ہوا کہ اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب قریب آ گیا، اور سورۃ الحج کا آغاز ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس میں قیامت کے زلزلے کا تذکرہ ہے۔ تو سورۃ الانبیاء کا آغاز اور سورۃ الحج کا آغاز ایک ہی طرح کے مضمون سے ہوا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں تو جو اصل مضمون تھا وہ تذکیر الغافلین، غفلت والوں کے لیے اس میں بیدار کرنا اور نصیحت تھی۔ سورۃ الحج میں تردید مشرکین ہے، وہ مشرک جو کہ غفلت میں ہے، اور صرف ذکر اور تذکیر ہی کا عنوان نہیں ہے، بلکہ اس سورۃ الحج میں قتال فی سبیل اللہ اور جہاد کا بھی تذکرہ ہے، اور ساتھ میں بعد الموت کے ذریعے سے گویا کہ ان غافلوں کو بیدار کیا گیا۔ چوتھا ربط یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء میں فرمایا کہ یوم نطوی السماء، قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا، اور قیامت کے احوال سورۃ الانبیاء کے آخر میں آپ نے پڑھے، تو سورۃ الحج کے شروع میں اس قیامت کا حال ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اتنا سخت حال ہوگا کہ اس دن دودھ پلانے والی ماں اپنی شیرخوار بچے سے غافل ہو جائے گی اور حمل والی حمل گرا دے گی۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ،
سورۃ الانبیاء میں اشقیاء اور سعداء، نیک بخت اور بدبختوں کا تذکرہ ہوا اور فرمایا گیا کہ وہ فضائے اکبر اور بڑی گھبراہٹ کے وقت سے محفوظ رہیں گے، وہ اس میں پریشان نہیں ہوں گے۔ اور اس صورت میں بھی تخویفات اور تنبیہات کا عنوان بار بار آپ کو پڑھنے میں ملے گا۔ اس لیے مضمون کی ان مناسبت کی وجہ سے سورۃ الحج سورۃ الانبیاء کے ساتھ متصل ہے۔ سورۃ الحج کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس سورت کا جو مقصد ہے اور جو مرکزی مضمون ہے اور اس میں کس قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں، اس پر ایک طائرانہ نگاہ وہ ہونی چاہیے، جس سے سورت سمجھ میں آتا ہے، سورت کے مقاصد سمجھ میں آتے ہیں۔ سورۃ الحج کا جو اصل مقصد اور اس میں بکثرت جو تذکرہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی تردید کی ہے اور مشرکین کو سختی کے ساتھ متنبہ کیا ہے کہ وہ غلط روش پر چل رہے ہیں۔ گویا کہ تردید شرک اور تنبیہ للمشرکین، یہ اس صورت کا جو وہ مرکزی عنوان ہے، وہ آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ چنانچہ اس صورت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، مشرکین اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہیں جو انہیں کوئی نفع ضرر نہیں دے سکتے، اور ان کی اس صریح گمراہی اور خسران کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ بے شک ایمان والے اور یہودی اور نصارہ، مجوس اور ہر دین والے بے دین لوگ اور مشرکین والذین اشرکوا، ان کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کر لے گا۔ والذین اشرکوا، مشرکین کا بالخصوص ذکر ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ذکر کیے ہیں، لیکن پھر آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ہر طرح کی شرکیات سے پاک کر کے بنانا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور بیت اللہ کا ذکر اور مسجد حرام کا جو ذکر ہے، وہ اس مقصد کے لیے ہو رہا ہے کہ یہ وہ پاک گھر تھا جس کو شرک سے پاک کرنے کے لیے اور اللہ کی توحید کے نام پر بنایا گیا تھا۔ آج اس میں بت موجود ہے۔ یہ مضمون بیان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اس کا تعلق بھی گویا تردید شرک کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو، اور فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، شرک کی تردید کہ یہ انسان کو پستی میں لے جاتا ہے، یہ مضمون آیت نمبر 32 میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 71 اور آیت نمبر 73 میں پھر یہی شرک کی تردید کا مضمون موجود ہے۔ چنانچہ مثال کے ساتھ بیان فرمایا
کہ اے لوگو غور سے مثال سنو، تم جن معبودوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ مضمون شرک کی تردید کا۔ یہ تو ہم نے چند بڑی بڑی مثالیں ذکر کی جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس صورت میں جو مرکزی مضمون چلے گا اور جو اصل مقصد چلے گا وہ ہوگا تردید شرک اور تنبیہ مشرکین۔ یہ اس صورت میں اصل عنوان چلے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اس صورت میں بعث بعد الموت کا ذکر ہے۔ تو بعث بعد الموت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ یعنی تم رب کے سامنے پھر ایک دن کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا۔ گویا اس کا تذکرہ، اس کا تعلق بھی تردید شرک سے ہے اور مشرکین کی تنبیہ سے ہے کہ ایک زبردست دن قائم ہوگا جس میں حساب کتاب ہوگا اور تم سے پوچھا جائے گا۔ اور اس صورت میں چونکہ بعث بعد الموت کا عنوان ہے جو کہ ایک مکی دور کے بڑے عنوانات میں سے ہے، شرک کی تردید ہے، لیکن دوسری طرف اس صورت میں حج کا اور جہاد کا تذکرہ ملتا ہے، جو کہ حج کے احکام اور جہاد یہ مدنی دور کے احکام ہیں۔ کچھ آیتوں کے مضامین تو ایسے ہیں کہ جو مکی دور کے مناسب ہیں، اور کچھ آیتوں کے مضامین ایسے ہیں جو مدنی دور کے مناسب ہیں۔ اس لیے اس میں علماء کا اختلاف ہوا ہے کہ آیا سورۃ الحج مدنی ہے یا سورۃ الحج مکی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہ دونوں اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا السورۃ مختلطۃ منہا مکی و منہا مدنی وہذا هو الاصح۔ یہ صورت ملی جلی صورت ہے، کچھ آیات ان میں مکی ہے اور کچھ آیات اس صورت میں مدنی ہے، بلکہ تفاسیر میں یہ بات نقل ہے اور قرطبی نے بھی نقل کی ہے اور زاد المسیر میں بھی ہے کہ یہ سورۃ الحج جو ہے یہ صورت ہی من اعاجیب سور القرآن، یہ قرآن کی صورتوں میں عجیب صورت ہے، مزیدار اور دل پسند اور تعجب میں ڈالنے والی صورت ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مکی آیات بھی ہیں اور مدنی آیات بھی ہیں، اور اس صورت میں حضر میں نازل ہونے والی آیات بھی ہے اور سفر میں نازل ہونے والی آیات بھی ہیں، اور اس صورت میں جنگ سے متعلق آیات بھی ہیں اور صلح سے متعلق آیات بھی ہیں، اور اس صورت میں رات کے وقت میں نازل ہونے والی آیات بھی ہے اور دن کے وقت میں نازل ہونے والی آیات بھی ہے، اور اس صورت میں ناسخ بھی ہے اور منسوخ بھی ہے۔ تو یہ من اعاجیب سور القرآن ہے، یہ ملی جلی صورت ہے۔ سورۃ نور کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور مشہور تو یہ ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، لیکن اس کے اندر مکی آیات موجود ہیں، یا اگر مکی صورت ہے تو مدنی آیات اس میں موجود ہیں، تو ملی جلی صورت ہے۔ جو اصل عنوان ہے وہ تو آپ نے سن لیا کہ وہ ہے تردید شرک والمشرکین، اور اس کے لیے ہم نے شواہد کے طور پر یہ کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں جب تقوی کا ذکر آئے گا، اتقوا ربکم، رب سے ڈرو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ یہ جو تقوی کا ذکر، اللہ سے ڈرنا، یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں شرک سے بچنے کو، شرک اور گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ رب سے ڈرو اور شرک چھوڑ دو، تو یہ جو تقوی ہے اس میں رب کے عذاب سے ڈرو اور شرک چھوڑ دو اور مشرکین کی معیت چھوڑ دو اور بیدار ہو جاؤ۔ یہ تذکرہ اس صورت میں جو تقوی کا ہے وہ بھی اس عنوان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ بعث بعد الموت آیت 1 سے 25 تک اس کا ذکر ہے۔ یہ بعث بعد الموت کا عنوان جو ہے اس کو عقلی دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے
تو یہ درحقیقت اس صورت کے عنوانات میں سے بھی ہے، لیکن یہ تنبیہ ہے، مشرکین کے لیے تنبیہ ہے۔ زیادہ غالب گمان یہ کہ اس صورت کی بہت سی آیات وہ ہیں جو اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور یہ مکی دور کے آخر اور مدنی دور کا آغاز تھا۔ تو وہاں پھر مسلمانوں کو ظاہر ہے کہ مکے کا وہ دور بھی یاد آتا تھا جب حج کا زمانہ ہوتا تھا، اور حج کا زمانہ بھی مدنی دور میں ذی الحجہ کا مہینہ آیا، تو انہیں اپنے حج اور حج کے مراسم اور حج کی مقامات یاد آنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت کی، ان کی شرکیات کی تردید کی، اور ساتھ میں حج کا مقصد بیان کر دیا کہ حج کا مقصد ہی توحید ہے۔ حج کا مقصد ہی یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا کلمہ بلند کرو، اور بزرگان دین کی ایک یادگار ہے۔ تو وہ جو حج ہے اس کا تذکرہ اس صورت میں اس مناسبت سے ہے کہ حج کا مقصد بھی کیا ہے؟ توحید ہے، اور اس میں بھی شرک کی تردید ہو رہی ہوتی ہے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لک۔ اور چونکہ مسلمانوں کو مشرکین پر بڑا غصہ بھی تھا کہ ان کو نکالا ہے ایسے مقدس مقام سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مسلمانوں کو ان کے ساتھ لڑنے کی اجازت بھی دے دی۔ تو جو جہاد کی اجازت ہے اور جہاد کا تذکرہ ہے اس صورت میں، وہ بھی اسی مناسبت سے ہے کہ تاکہ اس سے مسلمانوں کے لیے تسلی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے لڑنے کی اجازت دے دی، اور حج کا فائدہ وہ بھی توحید کے لیے۔ تو اس صورت میں آیت نمبر 1 تا 25 بعض بعد الموت پر عقلی دلائل یا ایھا الناس سے خطاب کر کے یہ تنبیہ للمشرکین ہے، اور اس پر عقلی دلائل کا تذکرہ ہے۔ لیکن 25 سے 37 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما کر حج کا ذکر کیا ہے، اور حج کا ذکر بھی برائے تردید شرک والمشرکین۔ آیت 38 تا 41 میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، اور جہاد کے بعد مسلمان جو اسلامی حکومت قائم کریں گے اس کی بنیاد نیکی پر ہوگی، اس کا تذکرہ یہ آیت نمبر 38 تا 41 میں یہ جہاد کا ذکر ہے۔ علاوہ اس کے اس صورت میں بکثرت عقلی دلائل ہیں، مثلا آیت نمبر 61 تا 66، وہ عقلی دلائل بعض بعد الموت کے لیے بھی ہیں، اور وہ شرک کے رد کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار، اللہ وہ ذات ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، اور اللہ ہی کے تابع ہیں وہ کچھ جو زمین میں ہے، اور کشتیاں اس کی تابع ہے، اور اللہ ہی نے تمہیں حیات دی اور تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں زندگی دے گا۔ یہ سارے جس کو عقلی دلائل کے عنوانات کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں بکثرت رہے گا۔ سورت کے آخر میں 77 اور 78 آیت میں اللہ کی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ گویا سورت کے مضامین کا خلاصہ، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے خاص کرو، اور پھر فرمایا جہاد کرو۔ گویا کہ توحید کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے۔ تو سورت کے مضامین کو نصیحت اور استشہاد دونوں انداز سے آخر میں 77 اور 78 نمبر آیت میں وہ نچوڑ پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح اس سورت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ بنا کہ اس سورت میں شرک کی تردید کی گئی ہے،
اور مشرکین کو سخت متنبع کیا گیا، اور شرک کی یہ تردید اور مشرکین کو متنبع کرنا، اس کے لیے بہت سارے عقلی دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور شرک کی تردید ہی کی مناسبت سے حج اور جہاد کا ذکر ملتا ہے۔ بس یہ اس سورۃ الحج کا خلاصہ ہے۔ اگر یہ خلاصہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو جو مضامین آ رہے ہوں گے اس میں جا بجا پھر وعیدیں اور بشارت، ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں اور کفار کے لیے وعیدیں، یہ تو قرآن کا ایک عمومی انداز ہے جس کا جا بجا تذکرہ ہے، لیکن جو مرکزی مضامین ہے وہ بعض بعد الموت، مشرکین کو متنبع کرنا، اس میں یا ایھا الناس بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، اس میں منافقین کا اور مذبذبین لوگوں کا تذکرہ بھی ہے، من الناس من الناس من الناس سے کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس اور من الناس، یہ سارے ہی تذکرے اس صورت میں ہیں۔ گویا اس میں ایمان والوں کو بھی اور پوری انسانیت کو بھی اور منافقین کو بھی اور مشرکین کو بھی خطاب کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ ایک جامع اور ہر طرح کی آیات اور مضامین کے لیے ایک جامع صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان ہے، ہمیشہ مہربان۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ تو بہت بڑی ہیبت ناک شے ہوگی۔ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں یا ایھا الناس سے خطاب کر کے متنبع کیا گیا، رب سے ڈرو، اور ڈرو کا مطلب یعنی رب کے عذاب سے ڈرو، رب کے عذاب سے بچو۔ اتقوا ربکم، تقوی کا اصل معنی ڈرنا نہیں ہے، بچنا ہے، رب کے عذاب سے بچو۔ اتقوا عذاب ربکم، گناہوں کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر، اپنے رویوں کو درست کر کے، طاعت و فرما برداری کے کام کر کے رب سے ڈرو، اس لیے کہ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہے۔ اتقوا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں، بحر المحیط تفسیر ابو سعود، یعنی چونکہ قیامت آنے والی ہے جس میں پوچھ گچھ ہوگی، تو اس قیامت کو یاد کرو تاکہ یہ تمہارے لیے اللہ سے ڈرنے اور تقوی داری کے لیے معاون ثابت ہو، اور تمہیں اس بات پر آمادہ کرے کہ تم عذاب سے بچو اور شرک سے بچو اور اس قیامت کے دن کے لیے تیاری کرو۔ لِيَكُونَ ذَلِكَ حَامِلًا عَلَى تَقْوَى إِذْ لَا نِجَاةَ مِن تِلْكَ الشَّدَائِدِ إِلَّا بِالتَّقْوَى، تفسیر بحر المحیط میں ہے کہ قیامت کو اس لیے یاد کرو تاکہ وہ تمہیں تقوی پر آمادہ کرے، اس لیے کہ اس قیامت کی شدائد اور مشکلات اور ہیبت سے نجات اگر مل سکتی ہے تو تقوی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ زلزلۃ الساعہ، یہ جو ترکیب ہے قیامت کا زلزلہ، زلزلہ کا مطلب ہوتا ہے شدت الحرکت، سخت حرکت۔ تو زلزلۃ الساعہ کا ایک مطلب ہے کہ وہ حرکت جو ساعہ قیامت کی حرکت ہے، وہ قیامت کی حرکت کہ اس قیامت کے دن ایک بڑا تزلزل ہوگا، وہ قیامت کی حرکت کہ اس قیامت کا دن لوگوں کو متحرک اور متزلزل اور مضطرب کر دے گا۔ اس کو کہتے ہیں اضافت مصدر کی فاعل کی طرف۔ اس زلزلے
کا جو فاعل ہے وہ ساعت ہے. یہ ہلنا اور یہ شدید حرکت کس کی ہوگی؟ یہ شدید حرکت اس قیامت کی ہوگی. اور یا یہ الساعہ ظرف ہے، مفعول فیہ ہے، یعنی وہ زلزلہ جو قیامت میں ہوگا. تو اس کو کہتے ہیں اضافت مصدر کی ظرف کی طرف. قیامت کا زلزلہ یعنی قیامت نے جو لوگوں کو متحرک کر دیا، یا قیامت کی وجہ سے جو زمین متزلزل ہوئی. اور یا قیامت کا زلزلہ یعنی قیامت کے دن میں جو زلزلہ واقع ہوگا. یہ زلزلہ شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہوگی. شیء عظیم، عظیم کا مطلب ہیبت ناک، وہ عظمت اس کی ہیبت ہے. یہ شدید تنبیہ دی گئی ہے کہ قیامت کا دن یاد کرو، ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے رب کے سامنے ملنا ہے اور ایک شدید زلزلہ ہو. اس زلزلے کے حوالے سے مفسرین کے دو نقطہ نظر. چنانچہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ قد اختلف المفسرون فی زلزلۃ الساعۃ هل هي بعد قیام الناس من قبورهم. قیامت کے زلزلے سے مراد کیا ہے، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. کیا یہ وہ زلزلہ ہے کہ جب لوگ دوبارہ قبروں سے کھڑے ہوں گے اور ایک میدان ہوگا، اس میدان میں پھر یہ ایک زلزلہ ہوگا؟ کیا یہ وہ حشر کا زلزلہ ہے اور لوگوں کا قبروں سے اٹھنے کے بعد کا زلزلہ ہے؟ او ذالک عبارت عن زلزلۃ الارض قبل قیام الناس من اجداثهم، یا لوگوں کے قبروں سے اٹھنے سے پہلے وہ زلزلہ ہوگا جو کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا میں ذکر ہے، جو کہ اذا رجت الارض رجا میں ذکر ہے، جو کہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ. اس قسم کی آیات میں جو قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے اور ایک زلزلہ ہوگا، کیا وہ زلزلہ مراد ہے یا قیامت کے وقوع سے پہلے دنیا میں زلزلہ مراد ہے یا قبروں سے اٹھنے کے بعد کوئی زلزلہ مراد ہے؟ مفسرین کا اختلاف ہے. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی آخری ایام میں جب کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس وقت قیامت کی نشانی کے طور پر مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد قیامت کی علامت کے طور پر اس دنیا میں ایک زلزلہ آئے گا اور سور میں پونکھا جائے گا. اور اس پونکنا جو سور میں ہے، یہ پہلی پونک وہ صرف اس لیے ہوگی جو کہ گھبراہٹ کے لیے، نفخۃ الفزع اس کو کہتے ہیں، جس سے ہر چیز متزلزل ہو جائے گی اور یہ زمین کشتی کی طرح ڈانا ڈول ہونے لگے گی. اس وقت کی کیفیت اس آیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ہیبتناک اور خطرناک چیز ہے، اور وہ ایک بڑا خطرناک قیامت کا زلزلہ ہے. قیامت کے قائم ہونے سے پہلے بطور علامت جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو اس وقت یہ زلزلہ ہوگا. اور چونکہ آگے آیات میں یہ مضمون موجود ہے کہ وہ ہیبت اتنی سخت ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی اور حمل والی حمل گرا دے گی بوجہ خوف اور دہشت اور ہیبت کے. تو اس مضمون کی مناسبت بھی اسی سے ہے کہ یہ دنیا کے اندر قیامت کے قیام سے پہلے یہ نفخۃ الفزع کی بنا پر ایسا ہوگا. اور امام شعبی اور علقمہ سے یہ قول مروی ہے جو امام ابن جریر نے اور ابن کثیر نے نقل کیا ہے.
لیکن امام ابن کثیر نے دوسرا قول بھی نقل کیا ہے، وقال آخرون بل ذلك حول وفزع وزلزال، بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیبت اور وہ ہولناکی ہے جو صرف بطور علامت کے اس دنیا میں نہیں بلکہ قیامت کے دن لوگوں کے قبروں سے بیدار نکلنے کے بعد پھر کہ اس وقت کا جو زلزلہ ہوگا یہ اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی خطرناک شے ہے، جس دن کے شیرخوار بچے سے دودھ پلانے والی مائیں غافل ہو جائیں۔ اس پر سوال قائم ہوتا ہے کہ اس وقت تو پھر شیرخوار بچے کہاں ہوں گے اور حمل کہاں ہوگا، تو ان کا تذکرہ پھر کس مناسبت سے؟ تو یہ رائے رکھنے والے علماء کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مجاز ہے، یعنی اگر اس دن کوئی دودھ پلانے والی ہوتی اور موجود ہو تو وہ غافل ہوگی، اس دن اگر کوئی حمل والی ہوگی تو وہ حمل گرا دے گی، اور اس دن بچے گویا کہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ یہ جو تذکرے قرآن میں ہیں اور یا اس آیت میں ہے، یہ اصل میں اس دن کی ہولناکی اور شدت کے بیان کرنے کے لیے مجاز ہے، حقیقت مراد نہیں۔